السلام على رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين. باعث الأنبياء والمرسلين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد. قال الامام الحسین علیہ السلام من کان صلوات من کان فینا باذلا مہجته وموطنا على لقاء اللہ نفسه فلیرحل معنا. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. عزیزان گرامی، کل آپ کے سامنے یہ عرض کیا گیا کہ ہم جو ہیں امام حسین علیہ السلام سے محبت جو کرتے ہیں، یہ فرش عزا جو ہے، یہ فرش عزا کی عظمت کتنی بلند ہے، اور کیسے اسی فرش عزا سے ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے کیسی تربیت پائی اور اپنے آپ کو امام کے ناصر و مددگار بنا سکے. عزیزان گرامی، ہمیں ہمارے بزرگوں نے تربیت کی ہے کہ عزاداری جو ہم کرتے ہیں، امام حسین کا غم مناتے ہیں، اس میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور جو ہماری تربیت کی ہے اس میں صحیح پہلو ہے. میں اس کے بعد انشاءاللہ کچھ چیزوں کو اور بھی عرض کروں گا. توجہ چاہیے. ہمیں کہا گیا سب سے پہلی مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امام حسین کے غم کو منائے اور امام حسین علیہ السلام کے غم کو اپنے دل میں زندہ رکھے. اور روایتیں فراوان ہیں. توجہ کیجئے، ہم جب عزاداری کا تصور کرتے ہیں، اس میں دو چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. ایک یہ کہ ہم یہاں پر آئے ہیں پرسہ دینے کے. اگر ہم عزیزان گرامی ہماری اپروچ، ہماری تصور کے اندر دینا اصل ہو جاتا ہے تو ہم لینے پہ توجہ نہیں دے پاتے. ہم یہاں دینے آئے ہیں، پرسہ دینے آئے ہیں، جبکہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کو کچھ دیں. یہاں پر ہم کیوں آئے ہیں؟ ہم اس لیے آئے ہیں کیونکہ غم حسین ہمیں حیات دیتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو امام حسین کے غم سے متصل کر کے اپنے وجود میں وہ حیات الہی کو پھونکنا چاہتے ہیں.
تو ہم اس غم کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس فرش عزا پر فقیر بن کے آئیں، غنی بن کے نہیں آئیں، کہ ہم دینے والے نہیں ہیں، ہم لینے والے ہیں۔ جب انسان کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ اس فرش عزا سے میں لینے آیا ہوں، تو وہ بالکل الگ طریقے سے فرش عزا پر آتا ہے۔ تو پہلی ذمہ داری ہمیں کیا بتائی گئی؟ یہ بتائی گئی کہ ہمیں اس غم کو منانا ہے، اور روایتیں ہمارے پاس فراوان ہیں۔ عزاداری میں سب سے زیادہ جو معصومین نے جس چیز کی تاکید کی ہے وہ کیا ہے؟ امام حسین پر اشک بہانا، گریہ کرنا۔ اس کے اوپر سب سے زیادہ روایتوں میں تاکید ہے کہ گریہ کرے، انسان روئے۔ توجہ کیجئے کہ جب انسان کسی کے لیے روتا ہے، اس وقت وہ انسان کے وجود میں وہ ہوتا ہے اور وہ خود ہوتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا۔ جب انسان، توجہ کیجئے، جب آپ کسی کے لیے روتے ہیں تو اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز، آپ کے وجود میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ علماء کہتے ہیں، آپ تصور کریں امام حسین علیہ السلام، آپ تصور کریں کسی آپ جو ہیں وائی فائی سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک پاسورڈ چاہیے ہوتا ہے اس وائی فائی سے کنیکٹ ہونے کے لیے۔ کسی کی وائی فائی سے کنیکٹ ہونے کے لیے آپ کو پاسورڈ چاہیے۔ امام حسین کے وجود سے کنیکٹ ہونے کے لیے علماء کہتے ہیں پاسورڈ کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو آنا۔ کہ جب آنکھوں میں انسان کے آنسو آ جاتا ہے، اس وقت انسان امام حسین سے متصل ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے امام حسین کی ذات سے۔ تو رونا اور گریہ کرنا، اس کے لیے فراوان ہمارے وہاں روایتیں ہیں۔ ایک اور چیز کہ یہ جو ہم فرش عزا اور یہ عزاداری بند کر دیں، اسے بند کر دیں، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، بند کر دیں۔ آپ میرے ساتھ توجہ سے چلتے رہیں، ادھر ادھر جو ہو رہا ہے آپ لوگ اس پہ توجہ نہیں دیں، میرے ساتھ رہیں تاکہ میں آپ کو ایک منزل سے دوسری منزل تک آہستہ آہستہ انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کروں، امام زمانہ کی انشاءاللہ رضایت کے ساتھ، انشاءاللہ ان کی مدد کے ساتھ۔ توجہ کیجئے، تو جب معصوم نے اس فرش عزا، رسم عزا اور غم کا معنی، یہ سب معصومین نے ہمیں تربیت دی ہے۔ اصل یہ کس کی طرف سے ہے؟ معصوم کی طرف سے۔ امام نے دیبل کو بلایا، کہا پڑھو، امام خود بھی پڑھ سکتے تھے، امام نے کہا نہیں دیبل تم پڑھو۔ توجہ کیجئے، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ سخت ترین امام کا زمانہ جو گزرا ہے وہ چوتھے امام کا زمانہ ہے۔ علماء کہتے ہیں سب سے سخت ترین امامت کا جو دور ہے چوتھے امام کے زمانہ ہے۔ 34 سال یا 35 سال امام کی حیات ہے، امامت کی بہت سخت حالات ہیں۔ ابھی میں وہاں نہیں جاؤں گا، ورنہ ایک نیا چیپٹر، نیا ونڈو کھل جائے گا۔ توجہ کیجیے، اس زمانے میں امام لوگوں کو پیسہ دیتے تھے، پانچویں امام سے بھی ہے کہ پیسہ دیتے تھے، کہتے تھے جاؤ منی میں جا کے امام حسین علیہ السلام کی مجلس کرو۔ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ حج کے دوران پوری امت مسلمہ کے لوگ کہاں کنیکٹ ہوتے تھے؟ حج پہ آتے تھے۔ حج سے کوئی بھی معلومات پوری امت مسلمہ میں پھیلانے کے لیے سینٹرل پوائنٹ خدا نے کیا بنایا؟ حج۔ حج حقیقی کیا ہے؟ حج حقیقی وہ ہے کہ پوری امت مسلمہ متحد ہو اور حج کے دوران ان اصولوں کو طے کرے جو اصولوں پہ مسلمانوں کو چلنا ہے،
اور ان دشمن جو دشمن خدا رسول و اہل بیت ان سے کیسے مقابلہ کی جائے، اس کا سینٹرل پوائنٹ جو ہونا چاہیے وہ حج ہونا چاہیے، جو حج حقیقی ہے۔ امام نے پیسے دیے، کہا جاؤ منی کے میدان میں جا کے غم مناؤ امام حسین۔ کیوں؟ توجہ کیجیے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ یزید جب امام حسین شہید ہو گئے تو اس ملعون نے کیا کیا؟ اس نے ملعون نے یہ چاہتا تھا کہ امام حسین کی محبت اور امام حسین کا قتل اور کربلا ایک حادثہ بن کے رہ جائے تاریخ میں، ایک ایونٹ ہو، حادثہ ہو، ختم ہو گیا۔ ان کے مقابلے میں اہل بیت کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ کربلا ایک حادثہ نہ بنے، ایک موومنٹ بن جائے، ایک مکتب بن جائے، ایک آئیڈیالوجی بن جائے۔ بس ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یزید کیا چاہتا تھا اور اہل بیت کیا چاہتا تھا۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ کربلا کیا بن جائے؟ کربلا ایک حادثہ بن جائے اور لوگ بھول جائیں۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جابر نے ایک مقابلہ کیا، جابر بن عبداللہ انصاری نے زیارت کر کے یہی چیز کو نہیں ہونے دیا کہ کربلا حادثہ بنے، اس کو ایک موومنٹ میں تبدیل کرنے کے لیے خود زیارت کے کانسیپٹ کو ایجاد کیا، زیارت کے فلسفے کو شروع کیا، ایجاد تو نہیں کیا، شروع کیا کربلا کی۔ توجہ کیجئے، اب جنگ کس بات کی ہے؟ جنگ اس بات کی ہے کہ یزید یہ چاہتا ہے کہ امام حسین کو بھلا دیا جائے، تاریخ بھول جائے۔ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ جس زمانے میں وہ زندہ تھا اس زمانے کے اندر میڈیا اس کے پاس تھا، منبر اس کے پاس تھا، علماء اس کے پاس تھے، لوگ اس کے پاس تھے، پاور اس کے پاس تھا، ملٹری اس کے پاس تھی۔ ہر طریقے سے استعمال کر کے امام حسین کے غم کو بھلایا جائے۔ یہیں پر اہل بیت نے کیا کیا؟ الگ الگ طریقوں سے لوگوں کو یاد دلاتے رہے کہ کربلا کیا ہے۔ چوتھے امام نے کیوں کیے؟ کیوں لوگوں کو پیسہ دیتے تھے؟ تاکہ حج کے ذریعے سے پوری دنیا امت مسلمہ میں حج سے پیغام پہنچے کہ کربلا کیا ہے، حسین کون ہے، یزید کیا ہے۔ واضح ہے کیا ہو رہا ہے؟ ایونٹ نہیں ہے کربلا، ایک موومنٹ ہے، حادثہ نہیں ہے، ایک مکتب اور ایک آئیڈیالوجی ہے۔ توجہ کیجیے، آپ کے سامنے ایک چیز میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی حساس ہے، تھوڑا غور کریے۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں کرسمس کیا ہے؟ جانتے ہیں کرسمس میں کیا ہوا تھا؟ بتائیں۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی نا، یہ کہتے ہیں نا۔ پھر ان لوگ گڈ فرائیڈے مناتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا گیا۔ اب چھوٹے سے گاؤں میں بھی چلے جائیں گے دنیا بھر کے، وہاں لوگوں کو پتہ ہے، کیا پتہ ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا گیا۔ ایسا ہی ہے نا کہ نہیں؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بچے جانتے ہیں، ہے نا، اسکول میں پڑھائے، ہر جگہ سب کو پتہ ہے۔ توجہ کیجیے، لیکن اگر آپ ایک کرسچن جوان کو بھی پکڑیں اور اس سے یہ پوچھیں کہ بتاؤ حضرت عیسیٰ کے دشمن کون تھے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا؟ حضرت عیسیٰ کا مقصد کیا تھا؟ ان کی دشمنی کا راز کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کس کے مخالف تھے؟ حضرت عیسیٰ کیا کرنا چاہتے تھے؟ کیوں انہوں نے دشمنی کی؟ یہ کتنے لوگ بتا سکتے ہیں؟ کتنے لوگ بتا سکتے ہیں؟ بہت کم لوگ بتا سکتے ہیں۔ حتی کرسچن سے بھی آپ پوچھیں گے، ان کی کم تعداد ہوگی جو یہ بتا سکتی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے کہ لوگ رسمیں منائیں۔ خطرناک ہے، خطرہ ہے،
کہ نام اتنا ہو کہ ہر کوئی پہچانتا ہو، لیکن ان کے مقصد سے آشنائی نہ ہو. کیوں؟ توجہ کیجئے گا کہ اگر انسان کی توجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایونٹ تھا، وہ ایک حادثہ تھا، مجھے صرف اس ایونٹ کو یاد رکھنا ہے، اگر انسان کو یہ لگے کہ وہ ایک ایونٹ تھا اور مجھے صرف اسے یاد رکھنا ہے، تو وہ اپنی ذمہ داری کو لمیٹڈ رکھتا ہے. کہاں تک؟ کہ مجھے اس ایونٹ کو یاد رکھنا ہے. لیکن اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ نہیں، وہ جو تھے ان کا ایک موومنٹ تھا، ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد آج تک باقی ہے، تو وہ جو آتا ہے وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے اس موومنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے. فرق ہو گیا نا دونوں میں؟ وہ بھی یاد منا رہے ہیں، ہم بھی یاد منا رہے ہیں، لیکن ہم یاد اس لیے نہیں منا رہے ہیں کیونکہ ایک ایونٹ تھا، ہم یاد اس لیے منا رہے ہیں کیونکہ ایک آئیڈیالوجی تھی، اور وہ آئیڈیالوجی مجھے ایک موقع اور ایک اپورچنٹی دیتی ہے کہ وہ آئیڈیالوجی کو میں ہو سکتا ہوں جو بڑھاؤں گا. غم منانا ہے، لیکن غم منانے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت اہم. اگر مجھے لگتا ہے عزیزان گرامی میری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ میں روں، ثواب لوں، جنت لوں اور چلا جاؤں، سب کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ میرے کاندھوں پر امام حسین نے کوئی ذمہ داری رکھی ہے کہ میں ان کے مشن اور مقصد کو آگے بڑھاؤں گا. تو میں نے اپنی ذمہ داری کو بہت لمیٹڈ کر دی ہے. کتنی لمیٹڈ؟ کہ مجھے ایک ایونٹ کو یاد رکھنا ہے. تو کربلا ایونٹ نہیں ہے، آئیڈیالوجی ہے. اب توجہ کیجئے، ام البنین حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ، ان کی صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. توجہ کیجئے کہ شہید مطہری لکھتے ہیں کتاب میں کہ ام البنین اپنے حضرت عباس کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا، ان کو لے کے مدینہ کا جو بارڈر ہوتا تھا وہاں پر جاتی تھی، اور وہاں بیٹھ کے مرثیہ پڑھتی تھی، گریہ وزاری کرتی تھی. شہید مطہری کہتے ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتی تھی، لیکن وہ وہاں جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں دشمن کا میڈیا انفارمیشن کو کنٹرول کرتا تھا. منبر پر کنٹرول ان کا نہیں تھا، اس لیے الگ الگ اسٹریٹجیز کو استعمال کیا جاتا تھا امام حسین کے غم کو زندہ رکھنے اور امام حسین کے غم کو ایک مکتب اور ایک آئیڈیالوجی میں تبدیل. تو وہ اس لیے جاتی تھیں کہ مدینہ میں ہر شخص جو داخل ہو اور ہر شخص جو مدینے سے نکلے وہ آ کے پوچھے کیا ہوا تھا، اور ہر شخص کو پتا ہو کہ امام حسین شہید ہوئے، پیاسے شہید ہوئے، کربلا میں شہید ہوئے، یزید نے شہید کیا، بنی امیہ نے شہید کیا. بنی امیہ باطل ہیں، اہل بیت حق. واضح ہو؟ چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ہر امام نے جو چیز کی وہ کیا کی؟ اسی غم کے ذریعے سے غم کو ایک حادثہ نہیں رہنے دیا بلکہ تبدیل کر دیا ایک آئیڈیالوجی میں. بس ہماری پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، غم کو منانا. لیکن غم کو کیسے منانا؟ غم کو ایسے منانا کہ غم ہماری زندگی کا سینٹرل پوائنٹ بن جائے. غم اور یہ امام حسین کی محبت ایسی نہیں ہو کہ 7 کو مجھے یہ کرنا ہے، 8 کو یہ کرنا ہے، 9 کو یہ کرنا ہے، 10 کو یہ کرنا ہے، 11 کو جا کے سو جانا ہے، بس میری ذمہ داری ختم. 7 کو مجھے حضرت قاسم کا غم ایسے منانا ہے
کہ جب کوئی مجھ سے بھی پوچھے بتاؤ تمہارے لیے موت کیسی ہے، تو میں یہ کہوں اہلا من العسل، میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیرین۔ آنٹ کو حضرت عباس کا علم ایسے اٹھانا ہے کہ جب حضرت عباس کا علم اٹھاؤں تو میں یہ کہوں کہ اس زمانے میں امام حسین آپ کے لیے حضرت عباس سب سے زیادہ بھروسے مند تھے۔ زمانے غیبت میں علم اٹھا کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں آپ کے لیے سب سے بھروسے مند سپاہی ہوں۔ حضرت عباس کا غم رس نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھا کے وہاں لے گئے، بس اتنا۔ جب حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کہتے ہیں جئتک یا ابن امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین کے بیٹے تم پر ہمارا سلام ہو۔ کبھی ہم نے علم اٹھانے سے پہلے کہا اے عباس تم پر سلام ہو میرا؟ پھر ہم زیارت میں پڑھتے ہیں معکم معکم لا مع عدوکم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ جسے یہی نہیں پتا ہو کہ زمانے میں امام حسین اور حضرت عباس کا خیمہ کہاں ہے، اور اسے یہی نہیں پتا ہے زمانے غیبت میں یزیدیوں کا خیمہ کہاں ہے، وہ کون سا علم اٹھا رہا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے امام کو کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ یعنی آج کون ہے دشمن؟ یعنی حضرت عباس کا علم اٹھاتے ٹائم فلسفہ پرچمداری اس کے ذہن میں ہو کہ میں آپ کا سپاہی ہوں اور اس لیے میدان میں آیا ہوں کہ دشمن خدا کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی پرچمداری ایک فلسفہ ہے۔ پھر بات آ گئی تو آپ کو کچھ چیزیں بیان کر دیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ کیجئے، ہم پرچمداری کو سمجھیں کہ پرچمداری کیا ہے۔ میں نے کشرے میں پڑھا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی انقلاب آتے ہیں، ریسرچ بتاتی ہے کہ اس کے اندر 22 ایسی علامتیں ہوتی ہیں جو انقلاب لانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور عزاداری میں وہ تمام ایلیمنٹس ہیں جو ایک انقلاب کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بات نکل گئی تو بیان کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ جو بھی موومنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر ایک شعار، ایک سلوگن کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کربلا کا سلوگن لبیک یا حسین ہے۔ ایک دو لفظ میں پورا فلسفہ کربلا اس کے اندر موجود ہے۔ اس کا ایک رنگ ہوتا ہے۔ جیسے ہندوستان میں گے میرجز کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، اس کو سیریس لیں اس کو، موضوع کو۔ فلمز میں، کارٹونز میں، اینیمیشنز میں، بچوں کے کارٹونز میں 3 سال کے بچوں کو تربیت کی جا رہی ہے کہ دیکھو مرد مرد کی شادی ہو سکتی ہے، عورت عورت کی شادی ہو سکتی ہے۔ دشمن آج ہمارا بہت بہت قوی ہے، انشاءاللہ ہم لوگ اس کو مات دیں گے انشاءاللہ۔ توجہ کیجیے عزیزان گرامی، رنگ ہے، شعار ہے، بہت ساری چیزوں کو بھی کنار کرتے ہوئے صرف ایک چیز پہ، پرچمداری۔ پرچمداری ہمارے یہاں عزاداری میں کیا ہے؟ توجہ کیجیے۔ پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو واکی ٹاکی نہیں ہوتا تھا۔ واکی ٹاکی دیکھا ہے کہ 1 2 3 1 2 3 ایسا کر کے بولتے ہیں آؤٹ، اور یہ دیکھا ہوگا آپ نے جنگوں میں کہ آگے جانا ہے، پیچھے جانا ہے، لیفٹ پہ جانا ہے، فوج کو آگے لے کے آؤ، فوج کو پیچھے لے کے جاؤ، لیفٹ سے حملہ کرو، رائٹ سے حملہ مت کرو۔ اس زمانے میں کیسے کہتے تھے؟ فوج بڑی ہے تو کمیونیکیشن پوائنٹ کیا ہوتا تھا ان کا؟ کہتے ہیں کہ کمانڈر جو ہوتا تھا وہ جنگ میں سینٹر میں کھڑا ہوتا تھا، بیچ میں، اور اس کے ہاتھ میں علم ہوتا تھا، اور جب اس کے ہاتھ میں علم ہوتا تھا تو وہ علم کے ذریعے سے پوری فوج کو کنٹرول کرتا تھا۔ فوج جو ہوتی تھی اس کو کنٹرول کس کے ذریعے سے کرتا تھا؟ علم کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر وہ علم کو اگر سیدھے ہاتھ پہ گھمائے گا اور 3 بار گھمائے گا
تو تازیہ جو جنگ کے اندر تیر انداز ہے وہ آگے بڑھے گا، اگر لیفٹ پہ گھمائے گا تو تلوار والے، اس طریقے کا اشارہ کرے گا تو پیادے آگے بڑھیں گے، اس طریقے کا اشارہ کرے گا تو گھوڑ سوار آگے بڑھیں گے. یعنی پوائنٹ آف کمیونیکیشن جنگ کے اندر کیا ہوتا تھا؟ وہ پرچم ہوتا تھا. یعنی پرچم کے ذریعے سے پوری فوج کو میسج دیا جاتا تھا. اس لیے جب پرچم گر جاتا تھا تو کمیونیکیشن ختم ہو جاتا تھا، جنگ ہار جاتے تھے. اس لیے پرچم کو گرنے نہیں دیتے تھے. پرچم یعنی پوائنٹ آف کمیونیکیشن پوری فوج کا اور کمانڈر کا، اسے پرچم کہتے تھے. اور پرچم اٹھاتا وہ تھا جو اس فوج میں سب سے زیادہ بھروسے مند انسان ہو، جس کے اوپر لشکر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا، وہ پرچم اٹھاتا تھا. پرچم داری یعنی یہ. اب جب میں پرچم اٹھا رہا ہوں تو یہ وہی پرچم ہے جو جعفر طیار نے اٹھایا تھا، مولا کائنات نے اٹھایا تھا، حضرت عباس نے اٹھایا تھا. اب میں پرچم اٹھا کے کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں پرچم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ وقت کے امام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولا جیسے اس زمانے میں آپ کو سپاہیوں کی ضرورت تھی اور جو آپ کا پرچمدار ہوتا تھا وہ سب سے بھروسے مند ہوتا تھا، اس زمانے میں آپ مجھ پہ سب سے زیادہ بھروسہ کر سکتے ہیں. میں پرچم اس لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ میں سپاہی ہوں. میں پرچم اس لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں مولا آپ مجھ پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، جنر میں جو مشکل ہوگی میں اپنے کاندھوں پہ ان مشکلوں کو حل کرنے تیار ہوں. یہ ہے پرچم داری. عزیزان گرامی، یہی عزاداری کے اندر، یہی غم کے اندر، انہی رسموں کے اندر اگر ہم وہ ویلیوز کو لے کے آ جائیں جو کربلا والے چاہتے تھے تو یہی عزاداری، یہی رسمیں ہماری قوم کو وہاں تک پہنچا سکتے ہیں جہاں تک پہنچنے کے لیے وقت کے امام کی نصرت کی تمنا ہمارے دل میں. توجہ کیجئے، عزاداری کا بانی وقت کا امام ہے. عزاداری کا ہر رکن وقت کے امام کی نصرت کے لیے مددگار ہونا چاہیے. یہ فرش عزا، یہ مجلس، یہ نوحیں، یہ ماتم، یہ جلوس، سب چیز، تمام رسمیں ہماری کیسی ہونی چاہیے؟ وقت کے امام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے. تو یہ کیا ہوگا؟ پھر یہ ایونٹ نہیں رہ جائے گا، یہ آئیڈیالوجی میں تبدیل ہو جائے گا. آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے چیزوں کو واضح کرتا ہوں. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد. کتنے بجے شروع کیا تھا؟ عزیزان گرامی توجہ کیجیے. 2013 میں داعش نے کربلا میں حملہ کر دیا تھا، عراق میں حملہ کر دیا. 2012-13 میں جب داعش نے حملہ کیا تو اس سال خدا نے توفیق دیا تھا، 40 میں بھی ادھر تھا. 2012-13 میں جب حملہ ہوا تھا تو داعش نے کربلا کے نزدیک لکھ دیا تھا کہ یہ سال 40 ہونے نہیں دیں گے. یہ سال 40 ہونے، غالباً 2012 تھا، یہ سال 40 ہونے نہیں دیں گے. پہلے یہ واقعہ بیان کرتا ہوں پھر اس کے بعد یہ بات. تو جب وہ بند ہو گیا تھا کربلا کے اندر، مشکلیں تھیں، تو وہ میں شب 40 کو کربلا میں ایک جلوس میں تھا. انڈین پاکستانی ماتم کر رہے تھے اور آگے جا رہے تھے. ہر کنٹری والے اپنا جلوس لے کے جاتے ہیں شب 40 کو امام حسین کے حرم میں. تو جو لوگ لبنان کے تھے ان کا جلوس نکل رہا تھا. تو لبنان والے جو تھے وہاں پر جلوس میں عورتیں آگے تھیں اور ہر عورت نے ایک
جوان کا فوٹو لیے ہوئے آگے چل رہی تھی. ہر عورت ایک جوان کا فوٹو لیے ہوئے آگے چل رہی تھی. اور یہاں پر ہم عزاداری کر رہے ہیں اور بالکل پیرللی ہمارے لگے ہوئے ان لوگ بھی چل رہے تھے. میں نے جا کے پوچھا کہ کس کے فوٹو ہیں, کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں جانتے حضرت زینب کے روضے پر حملہ ہو گیا. پھر کہتے ہیں وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ اب دشمن میں اتنی جرأت ہو کہ خیمے حسین پر حملہ کر دے. زمانہ ختم ہو گیا. اس زمانے میں حضرت عباس ایک تھے, آج لاکھوں حضرت عباس کے ماننے والے موجود ہیں جو حرم حضرت زینب پر حملہ ہونے نہیں دیں گے. اور یہ جو ہم فوٹوز لے کے آگے چل رہے ہیں نا, یہ وہ فوٹوز ہیں, ان بچوں کے, ان جوانوں کے فوٹوز ہیں جن کو خدا کی راہ میں ہم نے قربان کیا, جنہوں نے اپنی جان دے دی لیکن امام حسین حضرت زینب کے روضے پر حملہ ہونے نہیں دی. انہوں نے اپنی جان. اب ہم امام حسین کے روضے پہ جا رہے ہیں کہنے کے لیے کہ ہم نے یہ قربان کیا تھا, کیا قبول ہے؟ ہم نے یہ قربان کیا تھا, کیا قبول ہے؟ اس دو قسم کی عزاداری ہے. ایک وہ جو ہم ماتم کر رہے تھے, وہاں پہ حضرت زینب کے روضے پہ حملہ ہوا تھا. ہماری ذمہ داری صرف اتنی تھی کہ ہم لوگ مجلسوں میں اور مسجدوں میں نماز کے بعد کہیں خدایا زیارت کے لیے راستوں کو کھول دے, الہ آمین. اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ روضے پر حملہ ہوا ہے, ہم ہونے نہیں دیں گے, اپنی جان دے دیں گے, لیکن حضرت زینب یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ایک روضہ پھر سے شہید ہو جائے اور پھر ہم ماتم کریں اور جلوس نکالیں. اب یہ نہیں ہونے دیں گے. اب حسین کے ماننے والے اتنے موجود ہیں, عباس کے ماننے والے اتنے موجود ہیں کہ اب حملہ ہونے نہیں دیں گے. دو نظریے ہیں عزیزان گرامی. ایک عزاداری ہمیں ذمہ دار بناتی ہے, ہمارے اندر احساس ذمہ داری کو زندہ کرتی ہے, اور ایک عزاداری میں ہم صرف رسم تک محدود رہ جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں سے وہاں تک جلوس کو پہنچا دیں, 7 کو یہ کر لیں, 8 کو یہ کر لیں, 9 یہ سب کریں, لیکن یہ کرنے کے بعد وہ جذبہ ایجاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جوان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ میرے اندر وہ جذبہ ایجاد ہوا محرم میں, سفر ختم ہونے والا, کیا میں نے اپنے آپ کو امام حسین کا سپاہی تصور کیا ہے اب تک؟ کیا میں نے تصور کیا ہے کہ آج اگر حسین کو ضرورت پڑے گی تو میں میدان میں آگے آگے رہوں گا, مجھے انصار بننا ہے؟ عزیزان گرامی توجہ کیجئے, اگر ہم لوگ یہ تصور رکھیں کہ میں کربلا میں صرف عزاداری میں صرف جنت کے لیے آیا ہوں, تو یہ سودے بازی ہے, عشق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے 2 انگلیوں کے درمیان سب کو جنت دکھا دی تھی, کہا جسے جانے چلے جاؤ. شب عاشور کو نافع بن ہلال کو امام نے ہاتھ پکڑا نافع کا, اور نافع کا ہاتھ پکڑ کے رات کی تاریکی میں ایک جگہ لے گئے, اور رات کی تاریکی میں نافع کو کہتے ہیں نافع اندھیرا ہے, تمہیں شرم نہیں ہے, اندھیرا ہے, تمہیں شرم نہیں ہے, یہ 2 پہاڑ کے درمیان سے نکل جاؤ. میں نے ضمانت اٹھا لی, چلے جاؤ. اگر نافع کو جنت مل گئی تھی, جنت کا وعدہ مل گیا تھا, ضمانت مل گئی تھی, کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ سودے باز نہیں تھے. نافع کا جواب کیا ہے؟ نافع کہتے مولا مجھ پر, توجہ کیجیے, نافع کہتے ہیں مجھے جنگلی جانور کھا جائے مولا اگر میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں. پھر نافع نے کہا کہ مولا اگر میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں تو روز قیامت نبی کو کیا جواب دوں گا کہ نبی تمہارا نواسہ قتل ہو رہا تھا اور میں نے دنیا کی محبت میں چھوڑ کے چلا گیا.
عزیزان گرامی، خصوصاً جوان، نافع کا جو جذبہ تھا نا، یہ کہ میں اپنے امام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، کیا جوان کے دل میں وقت کے امام کے لیے وہی جذبہ آیا یا نہیں آیا کہ میں اپنے وقت کے امام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا؟ عزیزان گرامی توجہ کیجئے، کربلا کون پہنچتا ہے؟ کربلا نافع جیسے لوگ پہنچتے ہیں۔ توجہ کیجئے کہ مسلم ابن اوسجہ میدان کربلا میں گر چکے ہیں، زمین پر آ گئے مسلم ابن اوسجہ۔ جب میدان میں زمین پر گر گئے ہیں مسلم، تو حبیب مسلم سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مسلم اگر مجھے یقین نہ ہوتا نا کہ میں شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے پوچھتا تمہاری وصیت کیا ہے، تم سے پوچھتا تمہاری وصیت کیا۔ تو مسلم لیٹے ہوئے گرے ہوئے زمین پر، مسلم کہتے ہیں اوسی کا ہاں اس طریقے سے اشارہ کرتے ہیں، یعنی کیا؟ مسلم کہتے ہیں میری وصیت کرتا ہوں وہ، یعنی کیا؟ میری وصیت یہ ہے کہ جب تک زندہ رہو حسین پر آنچ آنے نہ دو۔ کیا میں نے امام زمانہ سے یہ محبت کی ہے کہ امام جب تک میں زندہ رہوں گا تم پر آنچ آنے نہیں دوں گا، تمہارے مقصد پر آنچ آنے نہیں دوں گا؟ کربلا یہ سکھاتی ہے عزیزان گرامی۔ توجہ کریں، ہم لوگ اپنی نفسوں کو اس طریقے سے سوچیں۔ ایک مثال میں دیتا ہوں جوانوں کو خاص طور پر، کہ اگر امام زمانہ ہمارے سامنے آ جائیں، انشاءاللہ خدا ہم سب کو دیدار نصیب کرے اور انشاءاللہ ضرور کرے گا، کیونکہ ہم لوگ دعائے عہد میں پڑھتے ہیں، اس دنیا میں نہیں کرے گا، دل میں اگر واقعی تمنا ہو تو کب سے اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ، تیاری اگر ویسی ہو تو۔ اگر امام ہمارے سامنے آ جائیں اور امام ہم سے کہیں، امام کو ہم دیکھیں اس حال میں کہ امام کے کاندھوں پر بہت بوجھ ہے، بہت بوجھ ہے امام کے کاندھوں پر، اور بوجھ کی وجہ سے امام کا جسم جھکا ہوا ہے، اور امام میرے سامنے کھڑے ہوں، تو میں سب سے پہلے امام کو دیکھنے کے بعد کیا کروں گا؟ امام کو چوموں گا؟ سب سے پہلے کیا کروں گا؟ بتائیں کیا کروں گا؟ سب سے پہلے میں اگر امام سے واقعی محبت کرتا ہوں تو پہلے بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کروں گا، ہے نا؟ آج امام زمانے کے کاندھوں پر جو بوجھ ہے وہ میں کیوں نہیں کم کر رہا ہوں؟ جہل کا بوجھ، لا علمی کا بوجھ۔ آج دشمن کتنا مضبوط ہے، یہ دشمن وقت کے امام کا دشمن ہے، اس کے سامنے ہم کتنے کمزور ہیں۔ کیوں میں اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتا تاکہ میں وقت کے امام کی بوجھ کو کم کر سکوں؟ ہر فرد جو بیٹھا ہے نا عزیزان گرامی، یقین جان لے کہ آپ خود نہیں آئے ہیں، آپ کو امام حسین نے بلایا ہے، یقین جان لیں۔ روایتوں میں ہے کہ جو لوگ کربلا جاتے ہیں، اور جب کربلا جاتے ہیں تو امام ان کو ان کے نام سے اور والد کے نام سے جانتے ہیں، یعنی امام اتنے کریم ہیں، امام جانتے ہیں، امام نے ان کو بلایا۔ اب امام کے کاندھوں پہ بہت بوجھ ہے، جب تک یہ بوجھ نہیں ہٹے گا ظہور نہیں ہوگا۔ ہر جوان اپنے آپ سے پوچھے کہ میں امام کے کاندھوں پر سے کون سا بوجھ ہٹا سکتا ہوں؟ کم سے کم جو ایک جوان کر سکتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ خود کو اس دنیا سے نکال دے جس دنیا میں امام زمانہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ وہ بھی امام کے کاندھوں پر بوجھ ہے۔ میں خود روایتیں ہیں کہ میرے اعمال جب امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو امام ہمارے اعمال دیکھ کے روتے ہیں، میرے شیعوں کے یہ اعمال ہیں،
کم سے کم محبت میری یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو ایسا بناؤں کہ جب ہفتے میں ایک بار جب میرا نام اعمال امام کے پاس جائے تو امام روئے نہیں، مسکرائیں کہ جنر میں رہنے والا میرا شیعہ اتنا اچھا ہے۔ اگر میں محبت کرتا ہوں، میرے اندر جذبہ کون سا ہونا چاہیے؟ وہی جذبہ ہونا چاہیے جو شہدائے کربلا کے اندر۔ کربلا کی داستان سٹوری ٹیلنگ تھوڑی نا ہے، واقعہ سن کے چلو چلے گئے گھر پہ، اچھا لگا، بہت مزہ آئی، بہت آج مجلس میں مزے کے لیے مجلس تھی۔ ہمارے وجود میں کتنی حسینیت آئی یہ اہم ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے، آیت اللہ کوچانی کا ایک واقعہ ہے کہ آیت اللہ کوچانی ایک بار کربلا زیارت کے لیے جا رہے تھے، نجف میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں موکب نہیں ہوتے تھے۔ جب وہ کربلا زیارت کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ان کو پیاس لگی۔ انہیں لگا تھوڑا اور آگے چلوں گا تو شاید پانی مل جائے گا۔ گرمی بہت تھی، شدت گرمی کی بہت تھی، اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ پسینہ بہتا رہا، پسینہ بہتا رہا، پیاس بڑھتی رہی، باڈی کا پانی ختم ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ جب وہ چل رہے تھے، ان کی پیاس کی شدت بڑھتی رہی تو اچانک ان کو یہ خیال آیا کہ میں اتنا پیاسا ہوں تو امام حسین کربلا میں کتنے پیاسا ہوں۔ ان کا دل کربلا سے جڑ گیا اور اچانک وہ شہود کی منزل میں چلے گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو کربلا میں پایا۔ اور کربلا میں جب وہ پائے انہوں نے تو تیر چل رہے تھے، وہ روکنا چاہتے تھے آگے بڑھ بڑھ کے تیروں کو، لیکن روک نہیں پا رہے تھے۔ چلتے 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 اسی پیاس کے عالم میں حرم امام حسین میں داخل ہوتے ہیں۔ جب حرم امام حسین میں داخل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہر ایک گھنٹہ ختم ہوتا ہے وہاں پر تو گھنٹی بجتی ہے وہاں پر، کہ 9 بج گیا تو 9 بار گھنٹی بجتی ہے، 8 بج گیا تو 8 بار، اس طریقے سے۔ کہتے ہیں جب حرم میں گھنٹی بج رہی تھی، لوگ گھنٹی کی آواز سن رہے تھے، لیکن میں ذریعے امام حسین علیہ السلام سے حل من ناصر ینصرنا کی آواز سن رہا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ آج بھی امام حسین پکار رہے ہیں کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ عزیزان گرامی، امام حسین نے بہت لوگوں کو بلایا جس طریقے سے آپ کو اور مجھے آج بلایا، بہت لوگوں کو بلایا، دعوت بہت لوگوں کو ہوئی، لیکن لبیک صرف 72 لوگوں نے کہا۔ دعوت مل جانے میں فضیلت نہیں ہے، لبیک کہنے میں فضیلت ہے۔ دعوت سب کو ملی تھی، مجھے بھی ملی ہے، کیا میں لبیک کہنے تیار ہوں؟ اصل یہ ہے کہ محرم میں 40 تک پہنچتے پہنچتے میں اپنی نفس کو اتنا تیار کر لوں کہ روزے 40 میں اگر دور سے بھی کہہ رہا ہوں، امام حسین کو کہہ رہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو میرا دل امام حسین کے ساتھ حاضر ہوگا۔ جب میرا زبان سے میں کہوں، میرا دل میری زبان کی ہمراہی کر رہا ہو، لیکن یہ کب ہوگا؟ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، بات کو جوانوں کو خاص طور پہ واضح کرنے کے لیے۔ ایک گھر ہے، ایک روم ہے، ایک شخص نے بہت قیمتی ایک سامان لایا تھا، اس کی سیفٹی اس گھر میں اس روم میں تھی، لیکن وہ روم پہلے سے اتنا بھرا ہوا ہے کہ وہ یہ رکھنے کی جگہ اس میں نہیں ہے، بہت قیمتی چیز ہے یہ۔
لیکن اس گھر میں، اس روم میں جگہ نہیں ہے۔ اب جب اس روم میں جگہ نہیں ہے تو یہ قیمتی سامان کو اس روم میں رکھا کیسے جائے؟ جب تک اس گھر میں، اس روم میں جو خراب اور فالتو چیزیں ہیں اسے باہر نہیں نکالا جائے گا، جب تک قیمتی چیزوں کو داخل نہیں کر سکتے۔ وہ دل جس میں دنیا کی محبت بسی ہو، اس دل میں حسین ابن علی کہاں رہے؟ حب الگ الگ حب ہیں، حب دنیا، حب شہرت، حب کمال، حب شہوت۔ نامحرم سے دوستی ہے میری، میں چیٹنگ کرتا ہوں نامحرم سے، ساتھ میں امام حسین سے بھی محبت کرتا ہوں۔ کیسے ممکن؟ نجاست اور پاکیزگی کو ساتھ میں ایک ہی دل میں رکھوں، کیسے ممکن؟ میں حرام ویڈیوز دیکھتا ہوں، خدا نہ کرے، اور ساتھ میں امام حسین کی آنکھوں، وہی آنکھوں سے امام حسین کے لیے عشق بھی بہاتا ہوں، لیکن میں اپنی آنکھوں کو اتنا پاکیزہ نہیں کر پاتا ہوں کہ میری آنکھوں میں امام حسین کی محبت کی وجہ سے اتنی قوت و قدرت آئے کہ میں اس حرام سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ حسین سے محبت شفاعت، یعنی اس دنیا میں حسین کی محبت میرے دل میں اتنی قدرت مند بن جائے کہ جب گناہ کا آپشن آئے تو میں گناہ کو کہوں کہ میں حسین کا ماننے والا ہوں، تو مجھ سے دور ہو جا۔ عزیزان گرامی، آج ہم جس زمانے میں رہتے ہیں یہ وہ زمانہ ہے جہاں پر گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا۔ آج سے 10 15 20 سال پہلے کی بات نہیں ہے جہاں گناہ کرنا بہت سخت ہے۔ آج کے شیطان نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اگر آپ کے بچے گھر میں ہیں، بچیاں گھر میں ہیں، پھر بھی وہ محفوظ نہیں ہیں۔ ایسے زمانے میں جہاں سختیاں اتنی ہیں، مشکل کیا ہے عزیزان گرامی؟ توجہ کیجئے، ہمیں کیا شیطان دھوکہ دیتا ہے؟ شیطان دھوکہ یہ دیتا ہے تھوڑا تو ہے، تھوڑا کر لیتے ہیں۔ توجہ کیجئے، یہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا، یہ انسان کو نابود کر دیتا ہے، کیونکہ انسان جب زیادہ ایک ساتھ کرتا ہے نا تو کانپنے لگتا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا کرتا ہے تو انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن تھوڑا کرتے 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 انسان وہاں پہنچ جاتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کرتا کہ پہلے دن میں جہاں پہنچوں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، توجہ کیجئے کہ مثلا وسیم رضوی ایک شخص تھا، جب وہ جوانی کے عالم میں ہوگا، 18 19 سال کا تھا، وہ اسی طریقے سے امام حسین کا غم مناتا ہوگا، جلوسوں میں جاتا ہوگا، فرش عزا پر جاتا ہوگا، زیارت پہ جاتا ہوگا۔ اگر اس سے 18 19 سال کی عمر میں کوئی کہتا ہے کہ کل تم ایسے بنو گے، وہ تم سے لڑ جاتا، یہ بات کو کبھی نہیں مانتا، لڑ جاتا، لیکن یہ بات کو مانتا؟ آپ کے حساب سے نہیں مانتا نا؟ مانتا یا نہیں مانتا نا؟ لیکن کیسے ہو گیا کہ جو 18 سال میں عزاداری کر رہا تھا، 50 سال میں رسول اللہ کو گالیاں دے رہا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ انسان تدریجاً نیچے گرتا ہے، آہستہ آہستہ۔ اس لیے خدا نے قرآن میں کیا کہا؟ خطوات شیطان، شیطان کے چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگاہ رہو۔ خطوات کسے کہتے ہیں عزیزان کرام؟ توجہ کیجئے کہ چور جب چوری کرنے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اناؤنس کرتا ہے میں آ رہا ہوں چوری کرنے؟ نہیں نا، چور کیا کرتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے قدم آہستہ آہستہ رکھتا ہے تاکہ آواز نہیں آئے اور کسی کو پتہ نہیں چلے۔ شیطان بھی ایسے آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ آہستہ 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 آہستہ۔
خطرہ ہے۔ رسول اللہ صلوات پڑھتے ہیں ان کی ذات مقدس کی۔ وہ کیا کہتے ہیں، توجہ کیجئے گا، وہ کیا کہتے ہیں؟ حب مال اور حب مقام، حب مال اور حب مقام، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ان کی مانند کیا ہے؟ ابو ذر کو جو رسول اللہ نے ایڈوائز کی ہے، جوان جو ہیں ضرور پڑھیں، گوگل پہ سرچ کریں پروفیٹس ایڈوائز ٹو ابو ذر، بہت خوبصورت رسول اللہ کی لمبی ایڈوائسز ہیں۔ اس کے اندر حضرت ابو ذر کو کہتے ہیں دنیا کی مال اور مقام، یہ دو مثال دیتے ہیں، اس کی کیا ہے؟ وہ ایسے بھیڑیے کی مثال ہے کہ رات کی تاریکی میں وہ دمبوں کے گلوں پر حملہ کرتے ہیں، اس کی مثال دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بھیڑیا ایسا ایک جانور ہے، شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہاں پر شاید ہو، انشاءاللہ کہ نہ ہو، لیکن کیونکہ ایسے اطراف میں ہوتے ہیں۔ بھیڑیا وہ جانور ہے جو دن میں حملہ نہیں کرتا، رات کو حملہ کرتا ہے۔ بھیڑیے کی دوسری صفت یہ ہے کہ بھیڑیا خوخار ہوتا ہے، اسے مثال کے طور پر شیر جب حملہ کرتا ہے تو شیر اتنوں کو مارتا ہے جتنے کو اس کو بھوک لگتی ہے۔ دو گائے کو پکڑے گا، جتنے بھی دو جانور کو پکڑے گا اتنے کو کاٹے گا جتنے کو اس کو کھانا ہے، باقی کو چھوڑ دے گا۔ بھیڑیا ایسا نہیں کرتا۔ بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ جب گلے میں حملہ کرتا ہے، گلے پہ حملہ کرتا ہے، وہ جو جہاں پر تمام بکریاں یا دمبے رہتے ہیں، اس پر جب حملہ کرتا ہے تو پہلی بات رات کی تاریکی میں کرتا تھا کہ پتہ نہ چلے جانوروں کو۔ دوسرا یہ ہے کہ پہلے بھیڑیا سب کو مار دیتا ہے، چاہے اس کو کھانا ایک کو یا دو کو، کیونکہ اس کو مارنے میں مزہ آتا ہے، سب کو مار دیتا ہے۔ اور جب سب کو مار دیتا ہے پھر وہ کھانا شروع کرتا ہے، پھر وہ کھانا شروع کرتا ہے۔ رسول کہتے ہیں حب مال اور حب مقام ایمان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے بھیڑیا رات کی تاریکی میں تمہارے ایمان پر حملہ کرے، اور جب وہ حملہ کرتا ہے تو ایمان میں سے کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتا، سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ لیکن حملہ کب کرتا ہے؟ رات کی تاریکی میں۔ مولانا صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ خدا کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں یا آپ کو راضی کرنے کے لیے؟ شہرت کے لیے پڑھ رہے ہیں، مال کے لیے پڑھ رہے ہیں، مقام کے لیے پڑھ رہے ہیں، عزت کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کون جانتا ہے؟ آپ جانتے ہیں میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ نہیں جانتا، کیونکہ آپ ایک حجاب کو دیکھ رہے ہیں جو میرے سامنے، حقیقت ادھر ہے۔ حب مال، حب مقام انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے عزیزان گرامی کہ انسان تصور نہیں کرتا کہ میں وہاں پہنچ گیا۔ بس اگر ہم حسین ابن علی تک پہنچنا چاہتے ہیں، وقت کے امام تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاکیزہ کرنا پڑے گا جو چیزیں مجھے حسین ابن علی تک نہیں پہنچنے دے رہی۔ اگر کوفہ کے شیعوں نے امام کو خط لکھا، کوفہ میں سب شیعہ نہیں تھے، خود ایک بحث ہے اس میں نہیں جانا ہے کہ شیعوں نے بلایا تھا، شیعوں نے مارا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد شیعہ تھا، بے وقوف کہیں کے کہتے ہیں شیعوں نے بلایا تھا، شیعوں نے مارا تھا۔ خوب ایک تعداد میں شیعہ تھے جنہوں نے ساتھ نہیں دیا، دھوکہ دیا۔ ساتھ نہ دے سکنا قتل کرنے کے برابر نہیں ہے۔ قتل انہوں نے کیا جنہوں نے، جو ظالمین تھے، ناصبی تھے، امام کے دشمن تھے۔ توجہ کیجئے کہ وہ لوگ جنہوں نے امام کو بلایا لیکن ساتھ نہ دے سکے، ان میں بھی محبت کا ایک پرسنٹیج محبت کا دعویٰ کرتی تھی لیکن ساتھ نہیں دے سکے۔ اگر وہ لوگ اس دنیا کی محبت اور جان کی محبت کی وجہ سے امام کو چھوڑ سکتے ہیں
اور خدا نہ کرے وہی بیماریاں میرے اندر ہو اور میں وقت کے امام کا ناصر و مددگار نہ بن سکوں، تو کیوں میں اپنے آپ کو پاسنگ مارکس دے رہا ہوں کہ نہیں میں تو ہوں ساتھ میں؟ اگر وہی حب مال، حب دولت، حب شہرت یہی چیز روک رہی ہے تو کیا مجھے نہیں روک رہی ہے؟ پس عزیزان گرامی توجہ کیجیے، لیکن جہاں پر یہ خطرہ ہے، یہاں پر یہ ڈر ہے، وہاں پر ایک امید ہے جسے حسین کہتے ہیں، ایک کریم مولا ہے جسے حسین کہتے ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ امام حسین کون ہے؟ سفینہ نجات ہے نا، یہ کہا تھا نا۔ امام سے حدیث 8ویں امام فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ امام فرماتے ہیں کلنا سفن النجات لیکن سفینۃ جدی الحسین اوسع و اسرع۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ ہم سب جتنے بھی اہل بیت ہیں ہم سب سفینہ نجات ہیں، لیکن سب سے تیز اور سب سے سریع اور سب سے وسیع کون ہے؟ وہ امام حسین کی ذات ہے۔ وہی حسین نے مجھے بلایا ہے، وہی کریم مولا ہے، سب جانتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، لیکن پھر بھی مجھے بلایا ہے۔ وہ جانتا ہے میں نے کون کون سے گناہ کیے، آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، کانوں کے گناہ، پھر بھی مجھے بلایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے بلایا ہے کیونکہ وہ مجھے حر بنانا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی خصوصاً جوان توجہ کریں، شب عاشور کون سی رات ہے؟ شب عاشور وہ رات ہے جس میں حر کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ میں پا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے۔ شب عاشور وہ رات ہے جس میں حر لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ کیوں کانپ رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ حر اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ میں پا رہے ہیں۔ شب عاشور کو صرف حر نہیں تھے جو حسین کے لشکر میں آنے کی تمنا کر رہے تھے، بہت سے تھے جو تمنا کر رہے تھے کہ مجھے حسین کے لشکر میں ہونا چاہیے، یہ غلط جگہ ہو، لیکن آئے صرف حر۔ توجہ کیجیے، تمناؤں کی الگ جو نیکسٹ سٹیج ہوتی ہے، اگلی سٹیج ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ارادہ۔ میں نے تمنا ہے، مولا کہتے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں کہ ان جیسا نہ بنو جو لوگ تمنائیں تو بہت کرتے ہیں لیکن اس تمنا کو عمل میں بہت کم تبدیل کرتے ہیں۔ ان جیسا نہ بنو کہ تمنائیں صرف رہ جائیں۔ شب عاشور میں بہت لوگوں نے تمنا کی، حتیٰ رو رہے تھے لوگ، حتیٰ لوٹتے رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے تھے؟ اس لیے رو رہے تھے کہ انہیں لگ رہا تھا غلط ہو رہا ہے، لیکن کہا کہ کیوں لوٹ رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم نہیں لوٹیں گے تو کوئی اور لوٹ لے گا، اس سے اچھا ہم ہی لوٹ لیتے ہیں۔ شب عاشور دو قسم کے لوگ ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، ایک وہ جو اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ میں پاتے ہیں اور پھر ارادہ کرتے ہیں کہ میں امام حسین کے لشکر میں شامل ہونے تیار ہوں۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس دنیا کو، جس دنیا میں حر ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کے حسین کی دنیا میں آنا ہے۔ اگر میں چاہوں کہ میں اسی دنیا میں رہوں جس دنیا میں میں ہوں اور حسین کی دنیا میں نہ آؤں تو سپاہی نہیں بن سکتا۔
دوسری چیز، میں ارادہ نصرت لے کے آؤں کہ میں آ رہا ہوں. کیوں آ رہا ہوں؟ کیونکہ امام میں نصرت کرنا چاہتا ہوں. اس لیے جب حر آئے تو حر نے آنے کے بعد سب سے پہلے کیا کہا؟ کہا سب سے پہلے میں قربانی دوں گا. بس ارادے کے بعد اگلی منزل کیا ہے؟ ثابت قدم رہنا اس ارادے پہ جو ارادہ ہم نے کیا ہے. ثابت قدم رہنے کے بعد اگلی منزل کیا ہے؟ ایثار و قربانی کی، کہ جس وجہ سے آئے ہیں اس وجہ کی، اس مقصد میں ایثار و قربانی کا جذبہ باقی رہے. اور پھر ایثار و قربانی کے بعد صبر و رضا کی منزل ہے، کہ جو ایثار و قربانی کرنے کے بعد جو مشکلیں آئیں گی ان مشکلوں پہ صبر و رضا میرے اندر موجود ہو. یہ منزلیں ہیں. حر بننے کے لیے ان منزلوں کو طے کرنا پڑتا ہے. صرف تمناؤں کی منزل پر رہیں گے حر نہیں بن سکتے. حر تمناؤں سے آگے بڑھنے کی منزل کا نام ہے. خصوصاً جوان اگر حر بننا چاہتے ہیں تو آگے بڑھیں، وہاں پہنچیں جہاں پر امام حسین مجھے دیکھنا چاہتے ہیں. امام بہت محبت کرتے ہیں امام سے، خصوصاً جوان سے بہت محبت کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کے والد آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ بہت محبت کرتے ہیں. آپ کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو والد کو دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جوان کہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. امام کے لیے روایتیں ہیں کہ امام ایک شفیق باپ بھی ہے اور ایک اچھا دوست بھی ہے. کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں، اپنے بابا سے نہیں کہہ سکتے. اور کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے بابا سے کہہ سکتے ہیں، اپنے دوست سے. امام وہ ذات ہیں جس سے آپ وہ بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ اپنے بابا سے کہتے ہیں، وہ بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں. امام سے یہ رشتہ ہو جائے ہمارا کہ امام کو ہم اپنی زندگی میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ خدایا ہمیں وہ حیات دے محیا محمد و آل محمد. ہمیں وہ حیات دے جس میں ہم امام حسین اور محمد اور آل محمد کے ساتھ زندگی بسر کریں، معیت میں ان کی زندگی بسر کریں. وہ زندگی معیت امام کی زندگی. ایک خوبصورت حدیث ہے استاد علی نے نقل کی، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. توجہ کیجیے، استاد علی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں انشاءاللہ خدا کرے کہ ہم لوگ بھی اس دن موجود ہوں امام کے ساتھ انشاءاللہ. یہ دو حدیث انشاءاللہ، مجھے پتہ ہے لیٹ مجلس شروع ہوئی ہے تو آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو نیند بھی آ رہی ہے، بزرگان کو خاص طور پر. جوان تو ماشاءاللہ فل الرٹ ہے، تو میں جلدی ختم کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. آج کل مجھ سے لوگ کہہ رہے تھے مولانا آپ اتنے تھکے ہوئے تھے 1.5 گھنٹہ پڑھے، آج تھکے ہوئے نہیں تو آج کتنا دیر پڑھیں گے؟ ویسے میرا ریکارڈ 2 گھنٹہ 40 منٹ کا ہے. ویسے تو مجھ سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے مولانا آپ جتنا بھی پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں، آپ ٹینشن نہیں لیں. میں بولا نماز فجر ہو جائے گی پھر. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. توجہ کیجیے، استاد علی کہتے ہیں، ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ روز قیامت
انشاءاللہ کہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہوں گے وہاں پر روز قیامت ایک منظر ہوگا جس میں امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوں گے اور وہ لوگوں سے گفتگو کر رہے ہوں گے اور ان کے چاہنے والے ان کے اطراف میں بیٹھے ہوں گے. انشاءاللہ کہ ہم لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوں انشاءاللہ. مولا ہم گنہگاروں کو بھی وہاں پر جگہ دے دینا مولا. تو اطراف میں جب بیٹھے ہوں گے امام کچھ کہہ رہے ہوں گے اور سب اتنے مدہوش ہوں گے امام کی بات میں کہ سر جھکائے امام کی بات سن رہے ہوں گے. وہاں سے اعلان ہوگا کہ آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن لوگ امام حسین کی باتوں میں اتنے مدہوش ہوں گے کہ ایک بھی امام کا چاہنے والا سر نہیں اٹھائے گا. ایک بھی امام کا چاہنے والا سر نہیں اٹھائے گا کیونکہ انہیں پتہ ہے جہاں حسین ہے وہیں جنت. ہماری ہم جنت جا ہی اس لیے رہے ہیں کیونکہ وہاں حسین ابن علی ہیں, وہاں اہل بیت ہیں, ان کی ہمراہی ہے. عزیزان گرامی توجہ کیجیے, خصوصاً جوانوں کو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. میں تو اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں, لیکن وہ جوان جو پاکیزہ ہیں آپ لوگ کے ذریعے شاید ہم لوگ جیسے لوگوں کی بھی نجات ہو جائے گی انشاءاللہ. توجہ کیجیے کہ کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور جب امام حسین کے پاس آتے ہیں تو امام حسین سے وہ لوگ کچھ چیزیں کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ دوست تھے وہ معاویہ کے پاس چلے گئے اور جب لوگ وہ معاویہ کے پاس گئے تو معاویہ نے انہیں بہت انعام دیے. معاویہ نے ایک گروہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب ہمارے دوست معاویہ کے پاس گئے تو معاویہ نے انہیں بہت انعام دیا, لیکن ہم معاویہ کے پاس نہیں گئے امام, ہم آپ کے پاس آ گئے. ہم معاویہ کے پاس نہیں گئے, ہم آپ کے پاس آ گئے. امام کا جواب ہے, امام کہتے ہیں فقال اذن اجیزکم باکثر مما یجیزہم. امام کہتے ہیں کوئی بات نہیں, معاویہ نے جتنا دیا اس سے زیادہ ہم تمہیں دیں گے. ولایت حسین ہے ہی کہ انسان کو اتنا یقین ہو جائے جتنا دشمن خدا دے سکتا ہے اس سے زیادہ حسین ابن علی عطا کر سکتا ہے. جو عاشق حسین ہوتا ہے وہ ظالموں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا کیونکہ انہیں پتہ ہے حسین اتنا دے دیں گے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ماں کہتے ہیں اس سے زیادہ میں تمہیں دوں گا. لیکن یہ لوگ اہل بصیرت ہوتے ہیں. امام کو وہ لوگ کہتے ہیں فقالوا جو ان فدا کا انما جئنا مرتدین لدین کا. کہتے ہیں مولا ہم آپ پر قربان ہو جائیں, ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں کچھ چاہیے بلکہ ہم اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم اپنے دین کو سمجھتے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں. توجہ کیجیے, امام نے جب یہ سنا تو امام روایت ہے کہ امام نے دونوں ہاتھوں کو تمام انگلیوں کو زمین میں گاڑ دیا اور خود سر کو جھکا لیا اور اسی حالت میں کچھ دیر تک امام بیٹھے رہے. امام سے اس نے کوئی غلط چیز تو نہیں کہا تھا. امام سے کہا تھا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہیں. لیکن لوگ امام حسین کے پاس ایسے نہیں آتے تھے جو امام کے پاس اس لیے آئیں کیونکہ وہ اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے تھے. اس لیے امام اس حالت میں. پھر روایت کے جملے ہیں کہ امام کہتے ہیں قال فتعت رأسه ونقط في الارض, کہ امام نے اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کو زمین میں ڈال دیا ہاتھوں. پھر امام کہتے ہیں توجہ کیجیے ثم رفع رأسه, پھر امام نے اپنے سر کو اٹھایا. حالت افسوس سے امام حسین نے سر کو اٹھایا. پھر امام نے کہا فقال قصیرۃ من طویلہ. امام کہتے ہیں بڑی بات کو کم الفاظ میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں. ایسا سنیں جیسے امام حسین جوانوں کو خود کہہ رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں بہت بڑی بات ہے لیکن میں کم الفاظوں میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. کیا؟ کہتے ہیں من احبنا
لم یحبنا لقرابۃ بیننا وبینہ ولا لمعروف اسدیناہ الیہ. امام کہتے ہیں اگر ہم سے کوئی محبت کرتا ہے اس وجہ سے نہیں کیونکہ ہماری اس سے کوئی قرابت داری یا رشتہ داری ہے، اور اس وجہ سے بھی نہیں محبت کرتا کیونکہ ہم انہیں تحفہ دیتے ہیں، انہیں عطا کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم سے محبت نہیں کرتا. انما احبنا للہ ورسولہ فمن احبنا. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں امام کہتے ہیں وہ ہم سے اس لیے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے. امام کہتے ہیں جاء معنا یوم القیامت. توجہ کیجیے، امام کہتے ہیں کوئی ہم سے اس لیے محبت نہیں کرتا کیونکہ ہماری قرابت داری ہے، اس لیے بھی محبت نہیں کرتا کیونکہ ہم عطا کرتے ہیں، بلکہ اس لیے محبت کرتا ہے کہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی اپنی دینی ذمہ داری سمجھتا ہے. وہ روز قیامت ہمارے ساتھ ہوگا. کیسا؟ 2 انگلیوں کو بلند کر کے کہتے ہیں جس طریقے سے یہ 2 انگلیاں ہیں نا، اس طریقے سے وہ روز قیامت میرے ساتھ کھڑا ہوگا. امام حسین کہہ رہے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، میرے ساتھ آ جاؤ. کیسے؟ ایسے روز قیامت میرے ساتھ کھڑے ہو سکتے جیسے 2 انگلیاں. اب مجھے بتائے جوان کہ دنیا میں کون سی ایسی لذت ہے جو اس سے زیادہ شیرین ہو کہ روز قیامت میں حسین کے ساتھ ایسے کھڑا رہوں. خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. اگر جو شخص زیارت کرنے کربلا جانا چاہتا ہے، کربلا میں ایک بورڈ ہے جہاں پہ کہتے ہیں ویلکم ٹو کربلا، جہاں سے کربلا شروع ہوتا ہے. آپ میرے ساتھ چل رہے تھے، جب وہاں پہنچے تو میں نے آپ سے کہا کہ ماشاءاللہ کربلا آپ آ گئے، کربلا آنا چاہتے تھے، چلیں آپ کی زیارت ہوگی، چلیں گھر چلتے ہیں. تو کہے گا پاگل ہو گئے، پاگل ہو گئے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں. میں نے اس سے کہا نہیں بھائی کربلا آنا چاہتے تھے نا، کربلا تو آ گئے. کہ نہیں مجھے آگے جانا ہے. چلتے رہے، بین الحرمین پہنچ گئے ہم لوگ. بین الحرمین میں دونوں حرم دکھ گئے، گنبد دکھ گئے. بین الحرمین میں پہنچ گئے. میں نے کہا دیکھیں دونوں حرم دکھ گئے، گنبد دکھ گئے، زیارت ہو گئی، اس سے زیادہ کیا چاہیے، چلے چلتے ہیں گھر. کہتا نہیں مجھے حرم میں جانا ہے. میں حرم چلے گئے اس کے ساتھ. میں نے کہا چلیں اب چلتے ہیں گھر پہ. حرم آ گئے، اب کیا چاہیے اور کیا چاہیے. کہتا نہیں میں زری تک جاؤں، ہے نا. کربلا وہ بھی ہے جہاں سے کربلا شروع ہوتی ہے، کربلا وہ بھی ہے جہاں زری امام حسین ہے. جنت وہ بھی ہوگی جہاں بہت دور ہم کھڑے ہوں گے، وہاں سے حسین دکھ رہے ہوں گے. جنت میں کچھ لوگ شہید قاسم سلیمانی اور محسن حججی کی طرح ساتھ میں بھی کھڑے ہیں. جنت کربلا تو وہ بھی ہے، کربلا یہ بھی ہے. جنت وہ بھی ہے، جنت یہ بھی ہے. قدر الرجل لقدر ہمتہ، امام کہتے ہیں انسان کی ویلیو کتنی ہے جتنی وہ ہمت اور ارادہ. کچھ لوگ صرف وہ بارڈر تک پہنچنے کی ارادہ کرتے ہیں کہ مجھے بارڈر تک پہنچ جاؤں بس کافی ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں روز قیامت حسین کے ساتھ کھڑا رہوں. شہید محسن حججی کون ہے؟ کون ہے شہید محسن حججی؟ توجہ کیجیے. شہید محسن حججی کی جب بیوی انٹرویو دے رہی تھی، کچھ چیزیں بیان کر دوں شہید محسن حججی کی انشاءاللہ. کہ آپ لوگ آمادہ ہیں تو ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، شہید محسن حججی اسی فرش عزا سے بنتے ہیں.
اسی عزاداری سے بنتے ہیں، اسی خدمت عزادار سے بنتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کوئی اور فارمولا ہے، نہیں، کوئی فارمولا ہے۔ شہید محسن حججی وہ شخص ہیں کہ نجف آباد میں رہتے تھے۔ نجف آباد اصفہان سے 60 کلومیٹر یا 90 کلومیٹر دور ہے۔ جب وہ نجف آباد آتے تھے شہید محسن حججی، تو جو بانی مجلس تھے، ایک امام بارگاہ میں خدمت کے لیے آتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں لیکن میری 2 شرط ہیں۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مجھے ایسا کام دیں جس میں میں لوگوں کے سامنے نہ ہوں، ریاکاری کا عنصر سب سے کم ہو، دکھاوا نہ ہو، سب سے پہلی شرط۔ دوسری، مجھے وہ کام دے جو سب سے زیادہ سخت کام ہو، آسان کام نہیں، سخت کام دے۔ تو شہید حججی جو ہیں وہ آتے تھے امام بارگاہ میں اور کچن میں کام کرتے تھے۔ امام بارگاہ کھلنے سے 1-2 گھنٹہ جب کھلتا تھا، لوگوں کے آنے سے 1-2 گھنٹہ پہلے آتے تھے، کچن صاف کرتے تھے، سب کلین کرتے تھے، اور جب مجلسیں ختم ہو جاتی تھی، لوگ کھانا کھاتے تھے تو برتن دھوتے تھے، 1-2 گھنٹے کے بعد جاتے تھے۔ شہید حججی ایسے شہید حججی بنے۔ شہید قاسم سلیمانی جب اپنے گاؤں جاتے تھے تو امام بارگاہ کی چابی لے لیتے تھے، اور امام بارگاہ کی چابی لے کے اندر سے تالا لگاتے تھے اور پوری امام بارگاہ کو خود اکیلے دھوتے تھے، تو ٹوائلٹس کو خود جا کے اپنے ہاتھوں سے دھوتے تھے۔ شہید حججی، شہید قاسم سلیمانی، یہ فرش ازا، یہ حسین ابن علی کی محبت ہے، کچھ الگ چیز نہیں ہے، یہ چیز ہے، بس جہت میں فرق ہے، ڈائریکشن میں فرق ہے۔ توجہ کیجیے عزیزان گرامی، شہید حججی جب شہید ہو رہے تھے تو ان کی بیوی انٹرویو دیتی ہے، یوٹیوب پہ ہے، سبیل میڈیا نے بھی ریلیز کیا، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی بیوی انٹرویو دیتے دیتے روتے روتے جو انٹرویو لے رہی تھی، وہ عورت اینکر جو تھی وہ گر گئی، اتنا روئی وہ۔ ان کی بیوی کہتی ہے کہ جب آپ شہید حججی شہید ہو رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے، ویڈیو دیکھیے گا۔ کہتی جانتے کیوں سوکھے ہوئے؟ اس لیے سوکھے ہوئے تھے کیونکہ شہید حججی کی بچپن سے تمنا تھی کہ امام حسین کی طرح میں بھوکا پیاسا شہید ہوں۔ ایک دن شہید حججی بہت کام کر کے تھکے ہوئے بیٹھے تھے، تو جو بانی تھے وہاں کے، انہوں نے ان سے کہا کہ محسن آج تم نے حق ادا کر دیا۔ تو شہید حججی ان سے کہتے ہیں جس دن میں اپنا گلا بھی حسین کی راہ میں دے دوں گا نا، اس دن بھی حسین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جہد دیکھیں کتنی فرق ہے، جہد میں کتنی فرق ہے، دیکھیں۔ پھر وہ کہتی ہے، ان کی بیوی کہتی ہے کہ آپ جانتے ہو کہ شہید حججی کا داعش ایسے گلا پکڑ کے کاٹ رہے تھے تو مسکرا رہے تھے، میں دیکھا ہوگا مسکرا رہے تھے۔ کہتی ہے جانتے ہو کہ مسکرا رہے تھے؟ اس لیے مسکرا رہے تھے کہ ہم کٹتا ہوا گلا دیکھ رہے تھے اور وہ حسین ابن علی کی زیارت کر رہے تھے۔ بس یہ لوگ وہ ہیں جو کربلا کو واقعہ نہیں سمجھتے، کربلا کو حادثہ نہیں سمجھتے، کربلا کو مکتب سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں میرے کاندھوں پر وہی ذمہ داری ہے جو اصحاب امام حسین کے کاندھوں پر اس زمانے میں تھی۔ میں اپنے آپ کو ویسے ہی ذمہ دار سمجھتا ہوں جیسے اصحاب امام حسین کربلا میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ وہی عزاداری ہم بھی کرتے ہیں جو شہید محسن حججی کرتے تھے، بس لیکن وہ جذبے کے ساتھ کہ مجھے بھی شہید حججی کی طرح یہ ایسا بننا ہے کہ امام مجھے قبول کرے۔ یہ ہے عزیزان کرام، بس
شہید حججی پیاسے شہید ہوئے، اس تمنا میں کہ مجھے حسین کی طرح پیاسا شہید ہوں۔ ارباب ازا امام سجاد علیہ السلام بہت رویا کرتے تھے۔ ایک شخص مدینہ میں آ کے کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، میری مدد کرو۔ غریب یعنی شہر سے دور ہوں، غریب ہوں، میری مدد کرو۔ تو چوتھے امام اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ کہ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تم یہاں مر جاؤ گے تو تمہیں یہ یقین ہے کہ یہاں کے لوگ تمہیں کفن دیں گے، تمہیں غسل دیں گے، تمہیں دفن کریں گے؟ کہتا ہے ہاں مجھے پتہ ہے سب مسلمان ہیں، مجھے غسل دیں گے، مجھے کفن دیں گے، مجھے دفن کریں گے۔ کہتا ہے چوتھے امام تو پھر تم غریب نہیں ہو، غریب میرا بابا ہے، غریب میرا بابا ہے جو پیاس کا عالم جس کا اتنا تھا کہ علی اکبر نے جب کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے تو حسین نے کہا میری زبان کو چوس لو، تو علی اکبر نے کہا بابا آپ کی زبان پہ تو کانٹے لگے ہوئے ہیں بابا۔ ارباب ایسا توجہ کیجئے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انسان کے جسم سے جیسے ہی خون نکلتا ہے، جیسے ہی خون نکلتا ہے، آپ جانتے ہیں سب سے پہلی چیز وہ مریض کیا کہتا ہے؟ جیسے خون نکلتا ہے کہتا ہے پیاس لگی ہے پانی دے دو۔ خون نکلتا جاتا ہے، پیاس کی شدت بڑھتی جاتی ہے۔ ارے وہ حسین جو تیر و تلوار کھاتا رہا، 1000 زخم سے زیادہ زخم جسم پر لگے ہوئے ہیں، اس وقت شمر ملعون آ کے پوچھتا ہے ارے حسین بڑے پیاسے ہو نا، ارے حسین بڑے پیاسے ہو نا۔ چوتھے امام کہتے ہیں میرا بابا وہ بابا ہے جسے کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا۔ کاش ہم سمجھ پائیں اس جملے کے درد کو، یعنی کیا کہ رلا رلا کے مارا جائے۔ کہتے ہیں میرے بابا کو پانی نہ دیا گیا، ارے میرے بابا کو غسل نہ دیا گیا، کفن نہ دیا گیا۔ ارے صرف اتنا نہیں تھا ارباب ازا، ارے جب حسین شہید ہوئے تو اعلان کیا گیا گھوڑے سے جسم کو پامال کیا جائے۔ ارے پھر اعلان کیا گیا جو جو لوٹنا چاہے لوٹ لے۔ ارے لوگ آئے، حسین کے جسم پر کچھ باقی نہ رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو حر کی طرف پلٹنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ آج کی رات شب عاشور کی طرح وہ رات قرار دے جس رات میں ہم حر کی طرح حسین ابن علی کی راہ پر پلٹ آئے۔ یا اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچا لے جو گناہ ہمیں حسین سے دور کرتے ہوں۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دنیا میں جہاں کہیں مظلومین ہیں ان کی حمایت فرما۔ یا اللہ ہمیں حسین کی راہ میں آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ دعا میں دعا یہ ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد نائب امام حضرت آیت اللہ خامنائی حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، سید حسن کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔